السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ضابطہ حیات جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ یہ ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو خاص انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی دنیا اور عاقبت میں کامیابی کے لیے اللہ نے بطور تحفہ انسانوں کو دیا۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن کیا وہ انسان جس کو اللہ نے یہ عظیم تحفہ دیا ہے اس کا قدردان بھی ہے؟ انسان نے اس سے آشنائی بھی حاصل کی ہے؟ کوئی مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا تو انکاری نہیں، یہ قرآن اللہ کا وہ ضابطہ حیات ہے جس کے متعلق اللہ کی خواہش ہے کہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اس کے لیل و نہار اس کی رہنمائی میں بسر ہوں۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے بہت ساری کتابیں اور صحف نازل کیے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ اس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہ اس کتاب کا آنا اس وقت کے لیے نہیں تھا جب محمد رسول اللہ موجود تھے، بلکہ اس کو قیامت تک کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس سے وابستہ ہوں گے ان سے مطالبہ ہے اللہ کا کہ اس نظام حیات کو دنیا میں قائم کرو۔ واضح الفاظ ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے آ جانے کے بعد لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ قرآن کی تحریک کے آگے بند باندھا جائے اور اس کی تعلیم کو پھیلنے نہ دیا جائے، اس کے نظام حیات کو پرپرزے نکالنے کی اجازت نہ دی جائے، بلکہ اس چراغ کو گل کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں کی خواہش ہے کہ نظام قرآن کو محدود کر دیا جائے، مسدود کر دیا جائے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کا اس قرآن کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے تمام نظاموں کو ختم کر کے اس نظام کو جاری و طاری کیا جائے، اور یہی مطالبہ اللہ کا مسلمان سے تھا۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی بدنصیبی پہ بھی غور کریں۔ اللہ کہتے ہیں اس کتاب کو بھیجنے کا مقصود یہ تھا کہ اس کا نظام حیات انسانوں میں نافذ کیا جائے اور انسان اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کریں، اس سے وابستگی انسانی معاشرہ کے فلاح اور کامیابی کا سبب بنے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پہ اس دستور کو لے کے مکہ کی نگری میں گلیوں بازاروں میں پھرتے ہیں، قرب و جوار میں نکلے، شدائد مصائب برداشت کیے، پتھر کھائے، تھپڑ کھائے، لیکن منہ سے ایک کلمہ حق نکلتا تھا جو کوئی بھی طاقت محمد رسول اللہ کو روک نہیں سکی۔ ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی توحید سے وابستہ ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد کی رسالت کا اقرار کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تصور لے کے کونین کے آقا محمد رسول اللہ آگے بڑھے۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت سارے نظام، ان نظاموں کے علم بردار اس نظام خداوندی کو برداشت نہ کر سکے، تو انہوں نے اس کے مقابلے کے لیے انسانوں کو ترغیب اور تحریک دلانے کے لیے ایسے ایسے نظام، ایسے ایسے دستور بنائے کہ انسان اس طرف کشش کرتا ہے، انسانی فطرت کی کمزوری کی بنا پہ۔ وگرنہ ارشاد فرمایا تمام کائنات میں اللہ کا پیغام قرآن کی صورت میں انسانوں کے پاس آیا ہے۔ اس کے نفاذ کی جد و جہد، اس کے نفاذ کی کوشش، اس کے نفاذ میں محنت مسلمانوں کی خواہش ہے، اور کون اس خواہش کا دشمن اور منکر ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ دین تمام کائنات میں پھیل جائے؟ فرمایا ایک کافر اس کو برداشت نہیں کرتا اور ایک مشرک اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اپنی بد نصیبی ہے کہ مسلمان دنیا میں تنہا اللہ کا پیغامبر تھا، اس کا تعلق اس انسان سے تھا جو جنم لیتے ہی اللہ کا وہ محبوب اور انسانوں کا وہ قائد تھا جس کی قیادت و سیادت اللہ نے کہا قیامت تک رہے گی، اور مکلف کیا انسانوں کو جو مسلمان کی صورت میں اس کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ دیا کیا کہ لا الہ الا اللہ کے علم بردار بن جاؤ اور محمد الرسول اللہ کی قیادت اور سیادت کو قبول کر لو۔ تنہا ایک نظام، ہم نے وہ کلمہ پڑھا ہے، جن لوگوں نے پڑھا وہ قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کے اٹھے، اس کے نفاذ و اس کے نظام کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا خون دیا اللہ کے اس فرمان پہ کہ اس دین کو لے کے آگے بڑھو۔ ارشاد فرمایا میدان مناظرہ سجاؤ، میدان گفتگو سجاؤ، علم کے زور پہ یہ چیز بناؤ، دنیا کا کوئی علم اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میدان میں لکھ لو، اور اگر اس سے بات بڑھ جائے تو ارشاد فرمایا لڑائی کرو، اتنی لڑائی کرو اسلام کی قیادت کے لیے، اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے، اتنی جد و جہد کرو، اتنی لڑائی کرو کہ کائنات سے تمام نظریہ حیات مٹ جائے، صرف محمد کا نظریہ رہ جائے۔ مسلمان کو یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کے نفاذ کے لیے، اس کو جاری و ساری کرنے کے لیے محنت کرو، علم، فکر، عقل، خرد سے۔ لیکن اگر یہ تمام چیزیں ناکام ہو جائیں تو اپنے گھر میں نہیں بیٹھنا، تلوار ہاتھ میں لے کے اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ اور یہ تصور لے کہ جب مسلمان نکلے تو کائنات کی کوئی طاقت ان کا سامنا نہیں کر سکے۔ عظیم تھا
جس نے انسانوں کو انسانیت سے آشنا کروایا، تمام طاقتیں یہ بات ماننے کے لیے مجبور ہو گئیں کہ اگر کائنات میں کوئی امن و سکون پیدا کر سکتا ہے تو وہ محمد کا نظام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب یہ قوم بد نصیبی کے سبب آگے بڑھی، انہوں نے اللہ سے اعراض کی زندگی بسر کرنی شروع کر دی، قرآن کو پس پش ڈالنا شروع کیا، غیروں کی باتوں کی طرف کان لگائے، تو بد نصیبی کا یہ منظر بنا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اور تاریخ کے اوراق کو دیکھو، آج مسلمان کا مسلمان کہلانا ان کے لیے ننگو آر کا سبب ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے وجود سے ذلت و نکبت وابستہ ہو گئی۔ سبب اس کا کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا جو دنیا و آخرت کی فلاح کا سبب تھا، اور اس چیز کو قبول کیا جو چیز ہر انسان کو اس کے نفس تک اسے خوشی دیتی، وگرنہ من حیث القوم اجتماعیت کے لحاظ سے دنیا کے تمام نظام ناکام ہیں۔ اور یہ بات ہمارے سامنے، اللہ نے کلمہ توحید و رسالت دیا جس کا مطلب یہ تھا ہر مسلمان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا کسی کو پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر گوئے مسلمانم بلغزم کہ دائم مشکلات لا الہ رہا، ہمیں کلمے کا پتہ ہی نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں توحید سے بغاوت بھی کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں آقا کی اطاعت سے بغاوت بھی کرتے ہیں، اور پھر مسلمان کے مسلمان۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں کہ اللہ نے تجھے اس بات کی وصیت کی تھی کہ لا تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ شیطان کی بندگی نہیں کرنی، وہ تمہارا دشمن ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بندگی سے مراد یہاں عبادت نہیں، عبادت کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، وگرنہ یہاں مقصود اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے احکامات کی طرف کان نہیں لگانا اور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنی۔ انے بدوری، میری آواز پہ لبیک کہو، میرے احکامات کی بجاوری کرو۔ اگر تم میرے احکامات کی بجا آوری نہیں کرتے تو تم شیطان کی بندگی کرنے والے لوگ ہو۔ آواز کیا ہے اللہ کی؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا کہ یہود اور عیسائی اتنے اللہ کے باغی ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہودی اور عیسائی اللہ کے ایسے باغی ہیں کہ انہوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو رب بنا لیا ہے۔ ایک شخص نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی، یہودی اور عیسائی اپنے علماء اور اپنے درویشوں کی عبادت تو نہیں کرتے۔ عدی بن حاتم ہے، بھاگے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ دیکھ کے، ان کی بہن گرفتار ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حاتم کی بیٹی ہے، انعامات و اکرامات کی بارش کر دی، بڑا احترام کیا۔ اپنے بھائی سے ملی، جا کے کہنے لگی محمد کے دامن کو پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں محمد جیسا دوسرا کوئی انسان نہیں۔ عدی آئے، ان کے سامنے نبی رحمت محمد رسول اللہ آئے پڑے، اللہ کے نبی
عیسائی اور یہودی علماء اور درویشوں کی عبادت نہیں کرتے، ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، قیام نہیں کرتے۔ یہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ارشاد فرمایا دی جس بات کو وہ درویش اور علماء حرام کہہ دیتے ہیں وہ اس کو حرام کہتے ہیں، جس کو حلال کہہ دیتے ہیں وہ اس کو حلال کہہ دیتے ہیں۔ ادی اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کا قانون کچھ اور کہتا ہے، علماء کچھ اور کہتے ہیں، درویش کچھ اور کہتے ہیں۔ جو لوگ درویشوں کی مانتے ہیں، علماء کی مانتے ہیں، وہ اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی عبادت کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہر مسلمان جو علم و فکر سے تعلق رکھتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اللہ میں نے جو تیرے ساتھ عہد کیا ہے میں اس کو نبھاتا ہوں، تیرے احکامات کے سامنے بجاوری کرتا ہوں۔ کائنات کے کسی انسان کا کوئی کلام، اس کی کوئی رہنمائی تیرے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا، اور جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ایفا کرتا ہوں، تیرے قرآن کے دامن سے وابستہ ہو کے اور تیرے محمد کے دامن سے وابستہ ہو کے۔ جب یہ مسلمان کے منہ سے نکلتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کائنات میں کوئی نظام نہیں، کائنات میں کوئی قائد نہیں، کائنات میں کوئی رہنما نہیں جس کی بات کے سامنے سر جھکایا جائے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کی بات کو سر کا تاج بنایا جائے تو وہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس بات کا اظہار ہے۔ آئیے ہم سوچتے ہیں کیا واقعی ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہیں؟ اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم ہے، اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، کائنات کے تمام نظاموں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کیا ہمارا کردار ایسا ہی ہے؟ اللہ نے جو مومن کی پہچان دی ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا آدم کی اولاد، تم نے ہم سے عہد کیا ہوا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی آواز پہ لبیک نہیں کہنا۔ اپنے زندگی کے کردار کو دیکھنا ہے۔ میں قرآن کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں؟ نہیں۔ تو بغاوت کی میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اللہ سے عہد کیا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا، محمد کی اطاعت و فرما برداری کا، اس عہد کو پسے پوچھ ڈال دیا، تو کیا یہ محمد رسول اللہ سے دھوکہ نہیں؟ کیا یہ اللہ سے دھوکہ نہیں؟ اللہ کے بندو، مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو میری باتیں بہت مضر ہاتھوں میں ہوا تو تب پتہ چلے گا میں نے کیا کہا تھا، اور سچ کہتا ہوں ساری کائنات مخالف بن جائے، ساری کائنات رکاوٹ بن جائے، اللہ کے قرآن کے نظام میں کوئی رکاوٹ بن سکتا نہیں ہے، اور اللہ کو ماننے والوں کی زبان کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی نظام نہیں جس نظام کو قرآن پہ ترجیح دی جائے، کوئی نظام نہیں جس نظام پہ مسلمان لبیک کہے اور قیامت کے دن وہ اپنے ایمان کو صحیح سالم لے کے اپنے اللہ کے سامنے جائے۔ واضح چیزیں ہیں قرآن کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ سے دھوکہ ہے۔ اللہ تیرے ہے، تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، تیرے رسول کے علاوہ قائد اور رسول کوئی نہیں،
تیری توحید کو مانتے ہیں، محمد کی قیادت کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک تصور تھا جس کا وعدہ ہم نے کیا ہے۔ کیا یہ وعدہ کر کے ہم اپنے اللہ سے دھوکہ نہیں کر رہے؟ اگر ہم قرآن کے نظام کے علاوہ کسی نظام کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، قرآن کے نظام کے علاوہ کسی نظام کے لیے محنت کرتے ہیں، قرآن کے نظام کے نفاذ کے علاوہ کسی غیر نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، تو یہ قرآن کے مطابق اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے بے وفائی نہیں، دھوکہ ہے۔ اور دھوکہ اللہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک منڈی میں آتے، چلتے چلتے پھرتے پھرتے اللہ کے نبی نے گندم کے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ نکالا تو وہ تر تھا۔ فرمایا یہ غلے کا مالک اس ڈھیر کا مالک کہاں ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی میں ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ اس میں پانی ہے اندر، گیلی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی بارش ہوئی ہے، پھر سورج چڑھا، اوپر سے خشک ہو گئی، اندر اللہ کے نبی پانی ہے، میں نے پانی لگایا نہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا تو تم اس کا اوپر والا حصہ ہٹا دیتے تاکہ آنے والوں کو پتہ چلتا کہ یہ گندم گیلی ہے۔ اللہ کے نبی جان بوجھ کے نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا سن لو، من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور غور کرنے کی بات ہے، اگر کوئی انسان مسلمان سے دھوکہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، تو جو اللہ سے دھوکہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تم سے عہد لیا تھا، تم اللہ کی آواز پہ لبیک کہو گے، اللہ کے نظام کو نافذ کرو گے، اس کے نفاذ کی جد و جہد کرو گے، اور تمہاری زندگیوں کا مقصود اللہ کے قرآن کا نفاذ اور محمد کے فرمان کا نفاذ ہوگا۔ لیکن تم چھوڑ گئے، تم نے قرآن کو چھوڑ کے ایک ایسے نظام کی آواز پہ لبیک کہی جو قرآن اور محمد رسول اللہ کے دین کے سرتبہ خلاف ہے۔ یہ اللہ سے دھوکہ ہے، اور دھوکے باز اللہ کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں قبول نہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے سمجھنے کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی نے تمام صحابہ میں بیٹھ کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس آدمی میں 4 خصلتیں ہیں وہ منافق ہے۔ اللہ کے بندو، انسان انسانوں سے ڈرتا ہے، رحمان کائنات کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمام کائنات کے انسان میرے مطیع و منقاد ہو جائیں تو میری سلطانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سارے ہی میرے مخالف بن جائیں تو میری سلطانی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ یکتا ہے، کائنات میں کسی کو اس کا خوف نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں۔ وہ ایسا طاقتور ہے جس کی طاقت کے سامنے تمام قوتیں ہیچ ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام جو انسانوں کے لیے تھا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ زندگی مومن کی ایک اعلیٰ اور بالا زندگی ہے، ایسی زندگی کوئی دوسرا انسان جی نہیں سکتا۔ لیکن اس مومن میں بھی کمی بیشی کا امکان تھا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں جس انسان میں پائی جاتی ہیں وہ منافق ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ اس ایمان لانے والے کو جس کی زبان سے تو ایمان کا اظہار ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں اسلام نے جڑ نہیں پکڑی۔ اللہ کے نبی وہ کون کون سی؟ اذا توبنا خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَهَدَ
وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس خیانت رکھی جاتی، امانت رکھی جاتی ہے، وہ خیانت کرتا ہے۔ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، اپنے حکمرانوں، قائدوں اور لیڈروں پہ بھی نگاہ رکھیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو اللہ اس مقام پہ کھڑا کر دے کہ وہ قوم کے لیے رہنما اور قائد منتخب کرے، فرمایا اگر وہ خیانت کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ بدترین انسان ہے۔ میری باتوں پہ غور کرنے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدترین انسان قرار دیا ہے جو انسان کو انسانوں کے لیے منتخب کرتے ہوئے بددیانتی کا ارتکاب کرتا ہے۔ وَعَلْنَا تھا جس مقام و مرتبہ پہ میرے ووٹ نے اس کو قائد بنا کے کھڑا کیا تھا، یہ اس کا حال نہیں تھا۔ میں انسانوں میں، دنیا میں انسانوں کے نزدیک تو بدترین بن گیا، لیکن اللہ کے نزدیک بھی بدترین ہوں، کہ یہ اس قابل نہیں تھا جس کو اٹھا کے میں نے آسمان پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اور کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں اپنے قائدوں کی طرف، سرداروں کی طرف، لیڈروں کی طرف؟ اور پہلے زرداری کو 10% کہتے تھے، اب 100% کہتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا قوم کے مال پہ ڈاکہ ڈالنے والا انسان تھا، اس قوم نے اس کو صدارت کے عہدے پہ کھڑا کر دیا۔ یہ خائن تھا، اس خائن کی خیانت میں جو بھی شریک تھا، وہ بدو ملی کا کوئی ہو، لاہور کا ہو یا وہ اس کے گاؤں کا ہو، برابر کا شامل ہے اس خیانت میں جو زرداری خیانت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک خصوصیت اس میں ہے تو وہ نفاق کی ایک شاخ پہ ہے، لیکن چاروں ہے تو پکا منافق ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کے نظام سے نگاہ ہم نے بند کی، آنکھ بند کی، اس کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالا، اپنی عاقبت کو تباہ کر لیا، برباد کر لیا۔ اور یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ کوئی آدمی اس کی رہنمائی کرے تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ جی کیا کر رہا ہے۔ سن لو، یہ کبھی کام آئیں گی میری باتیں۔ کائنات میں کوئی نہیں جو اس بات سے مجھے روکے، اس لیے کہ میری زندگی کا عین ہے حق بات کا ہر حال میں اظہار کریں گے، منبر نہ ملے گا تو سرے دار کریں گے، یہی حق ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ جن کو ووٹ دیتے ہو ان کا کردار دیکھ لو، کیا وعدے نہیں کرتے، آسمان سے ستارے لا کے تمہارے دامن میں رکھنے کے وعدے کرتے ہیں، تمہیں خوشیاں دینے کے وعدے کرتے ہیں، تمہارے علاقے کو پیلس بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنا کیا ہوا وعدہ ایفا کرتے ہیں؟ اور اذا حدث کذب میں صرف یہ لیڈر نہیں آتا، میں بھی آتا ہوں۔ سارے لوگ اپنے دامن میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کس کس کے ساتھ انہوں نے ووٹ کا وعدہ کیا ہے اور کس کو دینا ہے۔ میرا ضمیر سو گیا ہے، اس کا سبب اللہ سے غداری، محمد سے غداری ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا، میں یہ کہتا ہوں وہ جناب ووٹ تو آپ ہی ہے گے، جناب کو ووٹ دینا ہے، لیکن جب جناب چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو ووٹ نہیں دینا، یہ تو بڑا بدماش ہے۔ اور آج بھی ہمارے یہاں کیا ہے، کہتے ہیں جی بٹ صاحب ووٹ تو آپ کا ہے، لیکن بٹ صاحب ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں یہ ان کو ووٹ دینا مصیبت میں پڑنا ساری عمر کے لیے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کی باتیں اپنے کانوں سے سنی، اذا حدث کذب، اذا عاہد غدر، یہ بات
اور اس نے وعدہ کر لیا ہے یہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، فرمایا جب یہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو دشنام ترازی کرتا ہے. آپ نہیں دیکھتے کیا قیامت آ رہی، اور کوئی لیڈر آپ کا ایسا جو اپنا مطمع نظر بیان کرتا ہو، جو اپنی بات کرتا ہو. نواز شریف عمران پہ تان کرتا ہے، اس کی بیوی ایسی، اس کا کردار ایسا، اس کے لیل و نہار ایسے. عمران خان شریفین پہ کرتا ہے کہ یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے، انہوں نے یہ کیا، ان کو یہ کر دیں گے. پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ کو کہتے ہیں، کاف والے نون کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خاصم فجر، جب یہ جھگڑا کرتے ہیں تو دشنام ترازی کرتے ہیں. فرمایا جس انسان میں یہ 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق. کوئی تو ایسا قائد لا کے مجھے دکھاؤ پاکستان میں جس میں یہ خصلتیں نہ پائی جاتی ہوں. کس کو ووٹ دیتے ہو اور کس بنیاد پہ دیتے ہو؟ کائنات میں ایک نظام تھا جو قرآن کی صورت میں اللہ نے بھیجا اور محمد رسول اللہ جس کے نفاذ کے ذمہ دار تھے. جتنا چاہا نفاذ کیا، لیکن اس کے بعد قوم کے ذمے لگایا کہ اللہ کے قرآن کے قانون کا نفاذ کرنا ہے. تم نے کرتے، ہم کوشش کیا ہم نے، اور بد نصیبی کی بات ہے پہلے کہتے تھے کہ ووٹ قوم کی امانت ہے. قوم کی امانت کیوں ہے جی؟ ہم نے کہا قوم کی امانت نہیں، ووٹ اللہ کی امانت ہے، اس کو اپنے وہ اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے کہا قوم کی امانت ہے، اور اب اشتہار پتہ کیا آ رہے ہیں، کہتے ہیں جی ووٹ شرعی امانت ہے. اب اشتہار آتے ہیں ووٹ شرعی امانت ہے. اور اگر یہ شرعی امانت ہے تو یہ ووٹ شریعت کو ملنا چاہیے. شریعت سے ہٹ کے کسی اور نظام کے لیے اس ووٹ کا استعمال بددیانتی ہے، خیانت ہے. تم ہی کہتے ہو کہ یہ شرعی امانت ہے. شرعی امانت اللہ کے قرآن کی ہے اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی. جب اس سے ہٹ کے کسی اور نظام کی بات کی جائے تو وہ شرعی امانت جس کو تم شرعی قرار دے رہے ہو اس میں خیانت کرتے ہو. تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ ایک اللہ کا نظام قرآن کی صورت میں، ایک دنیا کی طاقت اپنی طاقت کے بل بوتے پہ منوانا چاہتی ہے جمہوریت کی صورت میں. 2 نظام مد مقابل. اور ہم نے کہا کہ ووٹ شرعی حق ہے تو شرعی حق غیر شریعت کو دینا بددیانتی اور خیانت نہیں. جمہوریت کو اسلامی کہہ کے زہر کی گولی مسلمان کو دینی یہ بغاوت ہے اسلام سے، اور جمہوریت کبھی اسلامی نہیں بن سکتی. نظام جمہوریت کچھ اور ہے، محمد کا پیغام کچھ اور ہے. دیکھیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے لوگوں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. یعنی کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آمد کے بعد بھی لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے. اللہ نے روک دیا، وَذَرُوا، چھوڑ دو اس کو. اور اگر ایسا نہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود دینا ہے سود لینا ہے تو اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے آؤ. سود ایک ایسی لعنت ہے جس کو اللہ نے رسول نے ایک لعنت قرار دیا اور حکم دیا اس کو چھوڑ دو. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، غور فرمائیں، جمہوریت کو اسلامی جمہوریت کہہ دینے سے یہ اسلام نہیں بن جاتا، بغاوت ہی رہتی ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے گناہ کے 70 درجے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے 70 درجے ہیں، اور سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے مترادف. اسلام نے سود کو برملا ببانگے دور حرام کہا، اور ایسا حرام کہا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، جس کے گلے پہ اسلام چھری چلاتا ہے. جمہوریت اس کی آبیاری کرتی ہے. جمہوریت میں سود جائز، لینا روا ہے. اسلام کہتا ہے باغی ہے اسلام کا جو سود کا کاروبار کرتا ہے. ایک واضح نقطہ نگاہ قرآن کا. جمہوریت اور اسلام یکجا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اور رقیب دونوں یکجا باہم نہ ہوں گے. ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے، وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے. جہاں جمہوریت ہے وہاں اسلام کی کوئی بات نہیں، جہاں اسلام ہے وہاں کوئی جمہوریت کو نہیں پوچھتا. تو باتیں فضول ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کلمے کا مفہوم مقصود یہ ہے کہ اللہ ایک، تو ایک، محمد، نظام وہ جو اللہ نے قرآن میں دیا اور محمد رسول اللہ نے اپنے کردار میں دیا. اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے تم سے عہد لیا ہوا ہے کہ اس نظام کا تم نے نفاذ کرنا ہے. اور اگر ہم نہیں کرتے تو بغاوت ہے اسلام سے. اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ بات اپنے دلوں کی تختیوں پہ نقش کر لو. اسلام کی حیثیت، اسلام کا تصور اگر تمہارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور تم نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام کے دامن سے وابستگی اختیار کی ہے تو فرمایا مرتے دم تک یہ وابستگی قائم رکھو. وگرنہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا ہوگا. نبی رحمت محمد رسول اللہ کا فرمان، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر غدار کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا ایک. وکیلا، اور آواز دی جائے گی ہذہ غدرۃ فلاں، یہ فلاں کی غداری. یعنی جو آدمی کسی سے تعلق پیدا کرتا ہے، کسی سے رابطہ پیدا کرتا ہے، وہ تعلق کو توڑنے کے بغیر اس سے بدعہدی کرتا ہے. کوئی بھی ہے، میں کسی سے کرتا ہوں وعدہ کر کے بدعہدی کرتا ہوں، غداری کرتا ہوں. کسی آئین سے وابستہ ہو کے آدمی اس آئین سے غداری کرتا ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر غدار کے لیے قیامت کو ایک جھنڈا ہوگا اور آواز آئے گی کہ یہ فلاں کی غداری. کبھی سوچو کہ اگر تم قرآن اور محمد کے فرمان کو چھوڑ کے جمہوریت کے پاؤں چومتے ہو، کہیں قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں بھی غداری کا جھنڈا نہ ہو اور آواز آئے یہ محمد کا غدار جا رہا ہے. اصول کی بات، دستور کی بات، حق کی بات، کائنات میں کوئی نظام نہیں جس نظام کے لیے مسلمان کسی کو رائے دے، ووٹ دے. واحد نظام وہ ہے جو قرآن کی صورت میں، محمد رسول اللہ کے فرمان کی صورت میں. باقی کسی نظام کی کوئی حیثیت نہیں. اور ان دونوں کا ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جمہوریت کی بنیادی بغض پہ ہے، حسد پہ، انات پہ، دشمنی پہ، اختلاف پہ. اور قرآن ایسے انسان کو اور محمد رسول ایسے انسان کو قبول ہی نہیں کرتے جس کے دل میں بغض ہو، انات ہو، حسد ہو. اور جو انسان
اس سے پاک ہے، اس کا دامن پاک ہے، وہ اللہ کا انتہائی مقبول آدمی۔ جمہوریت کیا ہے؟ دشمنی۔ آپ دیکھ لیں، یعنی کون سا شہر ایسا ہے، کون سا گاؤں ایسا ہے، کون سا قصبہ ایسا ہے جہاں یہ سیاست اور یہ جمہوری تماشا انسان کو لہو سے نہیں نہاتا۔ کتنے لوگ لہو لہان ہو رہے ہیں، کتنے مر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نفرت کا اظہار کیا، اور یہ ساری چیزیں اپنے کھوٹ کے سبب اور حسد کے سبب۔ اس حسد اور کھوٹ کو صاف کرنے کے لیے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخصی رہنمائی کی۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ کلمات سنے، صحابہ کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھی ہوئی۔ انس کہتے ہیں ایک شخص آیا جس کے بالوں سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اس کے بائیں ہاتھ میں جوتی تھی، آیا بیٹھا مسجد میں، بات ہوئی گئی چلی، اگلے دن پھر بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ پھر دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، انس کہتے ہیں وہی شخص آ گیا اور وہی انداز اس کا، اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی جوتی ہے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے کہا تم پہ ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ انس کہتے ہیں تیسرے دن ہم نے دیکھا پھر وہی شخص تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت محمد رسول اللہ سے جب 3 بار یہ سنا تو میرے دل میں آیا کہ اس شخص کے پاس رات گزارنی چاہیے، وقت گزارنا چاہیے، کوئی جو یہ کرتا ہے وہ حاصل کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کے نزدیک میں بھی جنتی بن جاؤں۔ اور یہ صحابہ کی سوچ ہے، یہ صحابہ کی، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی نہیں سوچا۔ اور جنت مل بھی رہی ہو لیکن دنیا کا لالچ ہمیں جنت کی طرف بڑھنے نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنت کا متلاشی رہتا تھا اور ہر وقت رہتا تھا، اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے بندے میں اپنے باپ سے ناراض ہو گیا ہوں اور میں نے قطع تلقی کر لی اس سے، 3 دن کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں مجھے رکھ لو 3 دن۔ وہ بھی مسلمان تھا، کہنے یار ٹھیک ہے آ جاؤ رہو میرے پاس۔ کہتے ہیں میں محض یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتا ہے جس کی بنا پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ 3 بار فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں رات پڑ گئی، میں بھی لیٹ گیا، وہ بھی لیٹ گیا، اس نے تو سونا تھا اور میں نے جاگنا تھا، دیکھنا تھا یہ کرتا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ساری رات وہ سویا رہا ہے، جب کروٹ بدلتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے۔ کہتے ہیں 3 دن تک میں اس کے پاس رہا، میں نے کوئی کام اس کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو ہم نہ کرتے ہوں۔ تیسرے دن میں نے کہا کہ اللہ کے بندے اصل میں نہ میں اپنے باپ سے ناراض تھا اور نہ قطع تلقی کی تھی، بات یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 3 بار تم مسجد میں آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ آنے والا جنتی ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں آخر تجھ میں کون سا عمل ہے جس کی بنا پہ محمد رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں تجھے جنت کی۔ کہنے لگا یہی تھا جو کچھ تو نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سلام لے کے واپس ہوا، اس نے مجھے آواز دی، کہنے لگا میری بات سنو، اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، لا یجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشن، میں کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، ولا احسد احدا، نہ کسی سے حسد رکھتا ہوں،
نہ کسی مسلمان سے کھوٹ رکھتا ہوں نہ حسد رکھتا ہوں۔ صحابی رسول نے کہا یہی سبب ہے کہ محمد رسول اللہ نے کہا تو جنتی انسان ہے۔ اللہ اسلام دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور جمہوریت ہمیں بغض دیتی ہے، اناق دیتی ہے، حسد دیتی ہے، لڑائی دیتی ہے، جھگڑا دیتا ہے۔ اور قانون وہ جو اللہ نے دیا محمد رسول اللہ کی معرفت، غیر کا قانون اپنانا، اس کے لیے رائے استعمال کرنا، قیامت کے دن پتہ چلے گا یہاں نہیں۔ اس لیے کہ ہمارا خیال تو صرف دنیا کے لیے، دین کے لیے اور آخرت کے لیے ہمارا خیال نہیں۔ اور یہ تو دیتی اتفاق نہیں، یہ تو محبت دیتی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی ہے۔ کیا جمہوریت خیر خواہی ہے؟ ہر انسان، ہر ایم این اے دوسرے ایم این اے کے گلے پڑتا ہے، ہر وزیر اعظم، ہر صدر کی پگڑی اچھالتا ہے مخالف۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں وہ دین دیا ہے جو تمہاری عزت کا رکھوالا ہے، جو تمہارے وقار کا رکھوالا ہے، جو تمہاری شخصیت کا رکھوالا ہے، تمہیں وہ دین دیا ہے۔ الدین النصیحہ۔ صحابی پوچھتے ہیں لمن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولکتابہ وبرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتها۔ ارشاد فرمایا اللہ کی خیر خواہی، کتاب اللہ کی خیر خواہی، رسول اللہ کی خیر خواہی، ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی، عام انسانوں کی خیر خواہی۔ کیا جمہوریت یہ سبق دیتی ہے؟ آپ اسمبلیاں دیکھیں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھلتی ہے، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، کسی کی کوئی عزت نہیں، کسی کا کوئی وقار نہیں، ہر دوسرے پہ اعتراض کرتا ہے، اس کی پگڑی اچھالتا ہے، اس کے عیب ٹٹولتا ہے، اور اس کے عیب دنیا والوں پہ ظاہر کرتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں سے شفقت نہیں کی اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ صدر پیپلز پارٹی کا ہے، مسلم لیگ والے لتے لیتے ہیں اس کے، وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے، مسلم لیگ چڑھائی کرتی ہے اس پہ، اور کوئی عیب اس کا پوشیدہ رہنے نہیں دیتے۔ جمہوریت یہ ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھے گا، اس کا عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کو اس کا عیب چھپائے گا۔ اسلام یہ ہے اور جمہوریت وہ ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ لڑائی کسی سے نہیں، جھگڑا کسی سے نہیں، نہ پیپلز پارٹی کا ہمدرد، نہ مسلم لیگ نون کا، نہ کاف کا، نہ تحریک کا، نہ دوسرے کا، نہ تیسرے کا، نہ مولویوں کا۔ صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اللہ کہتا ہے کہ اگر رائے کا اظہار کرنا ہے تو اللہ کے لیے رائے کا اظہار کرو، اسلام کے لیے رائے کا اظہار کرو۔ اسلام کے لیے رائے کا اظہار قابل قبول ہے۔ اسلام سے ہٹ کے کسی نظام کے لیے رائے کا اظہار نہ اللہ کو مقبول ہے اور نہ محمد رسول اللہ اس کو پسند کرتا۔ کیا ہے آخر یہ دن؟ یہاں رہنا ہے، اللہ کے حضور بھی جانا ہے۔ مجھے تعلقداریاں، بدماشوں کی بدماشی کا خوف، سرمایہ دار کے سرمایہ کا خوف، معاشرتی ضرورتوں کا خوف، اگر خوف نہیں ہے تو اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کائنات میں کوئی نظام نہیں جس کے نظام کے تم پابند ہو، ایک نظام کے تم پابند ہو، وہ کیا ہے؟ کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ نظاموں کے مالک، تحریکوں کے مالک یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، یعنی قرآن کے تعلیم کو، قرآن کے نظام کو، محمد کے نظام کو۔ فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا اللہ ناپسند کرتا ہے وہ کردار جو کردار اسلام کو چھوڑ کے غیر اسلام نظریہ کی تصویب کرتا ہے اور تائید کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں چاہتا، اور یہ مسلمان نہیں ہے۔
جو ایسا کرتے ہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ نے ایک دین بھیجا ہے جس کے نظام کے نفاذ کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے، بیزار ہے، تو فرمایا مشرک بیزار ہے، مسلمان بیزار نہیں ہو سکتا۔ نظام قرآن کا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا، لیکن یہ تو مجھ پہ پابندی نہ لاؤ کہ میں آیات بھی پڑھ کے نہ سناؤں۔ واضح آیات ہے اللہ کی، اور یہ جھگڑا میرا تیرا نہیں، تیرا اور اللہ کا ہے، اور قیامت کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بتانے والے کیا بتاتے تھے اور کہنے والے کیا کہتے تھے، حق بات کیا تھی۔ ببانگے دور کہتا ہوں، تمام نظریات طاغوت ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ ایک ہی نظام ہے، قرآن کا نظام۔ قرآن کے نظام کے علاوہ تمام نظام طاغوت کے نظام ہے۔ اللہ کہتے ہیں بغاوت کر دو طاغوت کے نظام سے اور اللہ کے نظام کو تھام لو، تاکہ دنیا میں بھی سرخروئی ہو اور عاقبت میں بھی کامیاب بنو۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔